علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج وسیلے کے بارے میں علامہ صاحب سے عرض کیا گیا تھا کہ وہ وسیلے کے بارے میں ہمیں آگاہی فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں وہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، وسیلے کے ذریعے نہیں مانگنا۔ بس جب اللہ تعالیٰ دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے نا، تو پھر ان کی یہ جو دماغ ہے انسان کا، اس میں وہ پھر ایسی مثبت سوچ عطا فرما دیتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کی بہترین صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ اور دیکھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے وسیلے، اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگتے ہیں تو یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ تو اب علامہ صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سب کچھ آگاہ کر کے گئے۔ ہاں، یہ جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب ہمیں یہ دے دو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم وہاں پہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو اپنے ان بندوں سے راضی ہوا ہے، تو ان کے نیک اعمال کے صدقے جو انہوں نے تجھے راضی کیا ہے اس کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو بات بن گئی، بات بن گئی۔ اب نماز اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو وہ درود پاک کے بغیر رہ نہیں سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہی انسان کو اپنے آپ کو اس مقام پہ لا کے سوچنا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ہم کون ہوتے ہیں کرتے والے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی۔ جب کوئی ہم اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اس اچھے عمل کے صدقے میں، اچھے عمل کے وسیلے میں ہماری سختیوں کو بھی معاف فرماتا ہے، ہماری بھوک کو بھی دور کرتا ہے، ہمیں صبر عطا فرماتا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہی انسانیت ہے۔ ہم نے آج تک ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے سنا ہے، ہمیں انہوں نے کوئی ایک سیدھی لائن دی ہی نہیں ہے، ہمیں مختلف طبقات میں ہم بٹ گئے، یہاں تک کہ ہم مساجد بھی علیحدہ علیحدہ ہی بنا لی۔
اور یہ جو مساجد علیحدہ علیحدہ ہیں، جو تقوی پہ مسجد قباء، اللہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، وہ ایک توکل تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے۔ اور پھر جب منافقین جو تھے انہوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا کہ بھئی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی علیحدہ مسجد بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنی دور سے آ کے عبادت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اصل میں ان کا مقصد عبادت کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا تھا۔ وہ منافقین اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا بھی اظہار کرتے تھے، لیکن جب محفل سے چلے جاتے تو پھر وہ مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں مسجد زرار کا ذکر ہے، غالباً 10ویں پارے میں ذکر ہے، صرف مسجد زرار، مسجد کا ذکر کیوں کیا کہ اس کے بعد بھی ایسی مساجد بنے گی، اس کے بعد بھی ایسی مساجد بنے گی جہاں پہ جو اس وقت کے منافقین تھے ان کے فالوور ہوں گے، ان کی اولاد بھی ہو گئی، سارے سلسلے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چونکہ ایک ایسی چیزیں جو ہمیں بعض اوقات ہمارا جو کوئی ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں جواب دینے کے لیے ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس علم ہو تو پھر وہ اتنی جرأت نہ کرے ہمیں کہنے۔ یہ تو ان کے بچوں کی، یہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی زبان پہ ہے کہ وسیلے سے نہیں مانگنا، وسیلے سے نہیں مانگنا۔ ارے بھائی تم نہ مانگو، تم نہ مانگو، ہمیں تو مانگنا ہے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ جب ہم حضور ویسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہماری دعا ہی نہ وہاں پہنچے۔ درود پاک کے بغیر اگر ہم دعا پڑھیں تو وہ معلق رہتی ہے، پہنچتی نہیں۔ درود پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ قبول فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سلسلہ نعت خوانی شروع ہوتا ہے اور تمام دوست آج حاضری دیں گے، 3 اشعار پڑھ لیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں راشد صاحب کو